नमस्कार मित्रों, मेरा नाम दीपिका अरोड़ा है। शहादत हसन मंटो एक सुप्रसिद्ध लेखक। उनका जन्मदिन 11 मई के रोज़ होता है। उन्हीं की याद में उन्हीं की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का नाम है आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बाग ए जिन्ना में देखा। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुर्के पहने थे, मगर नकाबें उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुर्का ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है। आखिर इस पर्दे का मतलब क्या? महमूद जमीला के हुस्न को बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतअन होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मर्तबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा 1-2 बार उसको अपनी आँखों से इशारे भी किए, मगर जमीला ने उसे दरखोर एतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी काफ़ी खूबसूरत थीं, मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस की होती है। वो उसके साथ चिमट कर रह गया। एक जगह उसने ज़ुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के 2 सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर थे दौड़ते आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा है। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरासरी जायज़ा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी ज़मानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रुएदाद में जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद व मुशक्क़त की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे, इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है। उसको अगर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उससे चंद बातें करना चाही, तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो 2 माह कैद व मुशक्क़त भुगत रहा है। जेल खाने में वो कई मर्तबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसव्विरी का शौक़ था, लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेल खाने में आए 20 रोज़ ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकाती कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज़ थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया और आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है। वो बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी, मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। महमूद की हैरत में और भी इजाफा हो गया। मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा।
محمود مسکرایا۔ ہائے اس زد پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جمیلہ نے کہا، یہ غالب ہے؟ جی ہاں، غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کو ترجمانی کر سکے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، سرکار کا ہے۔ اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھی۔ جمیلہ نے اس کو صابن کی ٹکیاں دی، مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ آج کل میں خاں صاحب سلام علی خاں سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اس سے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے۔ مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن ہے، کوئی کاغذ ہے نہ پینسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگیں۔ بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، آپ باہر آئیں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ محمود 2 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی، اس کالے برقعے میں جو اب بھسلا ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کر سکے۔ جمیلہ خاں صاحب سلام علی خاں سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں پر آ گئی، لیکن دونوں آرٹ شودائی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والا ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی میراث تک پہنچ سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مژدہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس سے کہا، نہیں، ٹیوشن بکواس ہے، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان، گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسڑے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن میری جان، آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے، پھر کھانا پینا ہے، اس کا خرچ علیحدہ ہے۔ میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے، جب حالات مواقف ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کی پرس میں 15 روپے تھے، جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا، میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں، آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں۔
محمود کو مردانہ جذبات محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھوس لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت مجھے کرنا چاہیے، جمیلہ نے خاص انداز میں کہا۔ ہائے، میں آپ کی غیر ہوں۔ میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں۔ جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا۔ اس نے مزید گفتگو نہ کی۔ دوسرے ہفتے کے بعد وہ 25 روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے۔ خریدار نے اسے بہت پسند کیا، لیکن خسیس تھا، صرف 25 روپے دیے۔ اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی۔ تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے؟ محمود نے اس سے کہا، جب میری تصویریں بکنا شروع ہو جائیں گی نا تو میں تمہیں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا۔ جمیلہ نے اپنے خاوند کی ٹائی کی گرہ درست کی اور بڑے پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم کچھ فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے۔ 4 تصویریں کل پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جب جمیلہ شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں دھنکی ہوئی روئی کا غبار اس طرح جمع تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اس سے استفسار کیا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جنگ فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھنک رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کس بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کی نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کیا۔ یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا کش لگایا، جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہے۔ ہم دونوں ایک ہی جنگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ شکریہ۔